جو کوئی کرے برابری تو سخت بے حیائی ہے۔ اللہ نے دی تنقید، نبی یہ کر بتاؤ کسی کی شان میں خرمی بھی آئے۔ اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ درود پڑھے محمد رال محمد۔ سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج یہ ہماری چھٹی نشست ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے، یہ میرے وہ رسول تھے جو تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور عذاب سے ڈراتے تھے، اور میں نے ان تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آئیے تقریر میری شروع ہو گئی، وہی خطبہ میں پڑھ رہا ہوں میرے دوستوں جہاں پر میں نے رات خطبے کو چھوڑا تھا، کیونکہ ابھی یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ میں نے بڑی کوشش کی آپ کے قریب آنے کی اور آپ ساتھ ساتھ میرے چل رہے ہیں، تو آپ ایسے سمجھیں جیسے آج میری یہ پہلی تقریر ہو، یعنی میں نے موضوع کو آپ کے قریب کر دیا۔ اب میری تقریر جو ہے وہ جلدی جلدی ہوگی اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے رات عرض کیا تھا کہ پہلے میں نے خطبہ پڑھا تھا جناب علی علیہ السلام کا، اور رات میں نے خطبہ شروع کیا تھا میرے چھٹے امام کا۔ تو میرے چھٹے امام نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ مولا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ہر زمانے میں اللہ کی حجت باقی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے لیکن وہ اپنے کمال کی وجہ سے انسانوں کے سامنے نہیں آتا، نہ انسان سے بات کر سکتا ہے، اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ بنائے جو نہ اس جیسا ہو نہ مخلوق جیسا ہو، تاکہ وہ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے متعلق بتائے، اور اس کو یہ بھی بتائے کہ تمہارا نفع کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں ہے، تمہاری بقا کہاں ہے اور تمہاری فنا کہاں ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھا تھا۔ اب امام نے فرمایا حکماء مؤدبین بالحکمت مبعوثین بہا، اور جس کو اللہ حجت خدا بناتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے، مبعوثین بہا، کیونکہ اللہ خود حکیم ہے اور اسی حکمت پر حجت خدا کو بھیجتا ہے۔ غیر مشارقین للناس علی مشارکتہم لہم فی الخلق، ہو حجت خدا صورت میں، دیکھنے میں تو انسان جیسی ہوتی ہے، لیکن حالات تمہاری جنسا اور ہے،
اس کی جنس اور میں نے کہا کہ ہمارے جو مزار کے جو عقائد ہیں اس کے قریب آ کر غیر مشارکین للناس علی مشارکتہم لہم بالخلق، جب صورت میں انسان دیکھتے ہیں تو اس کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہیں، حالانکہ ان کی نو الگ ہے، تمہاری نو الگ ہے. مؤیدین من عند الحکیم العلیم بالحکمت، اللہ ان کی مدد کرتا ہے اپنے راز سے، اپنے حکمت سے. کسی کو پتا نہیں ہے کہ اللہ ان کی کس طرح مدد کرتا ہے. ثم ثبت ذالک فی کل دہر و مکان. توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ میں 1 بجے پڑھنے کا عادی ہوں. اب یہ مجبوری تھی کہ آج پھر میں نے لاہور میں 2 مجالس پڑھی، اسی لیے تھوڑا سا تھکان مجھے محسوس نہیں ہوتی. مجھے آپ کا خیال ہے. مؤدبین من عند العلیم الحکیم بالحکمت، اللہ حجت خدا کی مدد کرتا ہے اپنی حکمت سے. ثم ثبت ذالک فی کل دہر و مکان، اسی لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہو اور وہ حاضر ناظر ہو. تھوڑا زبان سے بات کریں میرے بھائی. تاکہ نعرہ حیدری، تاکہ میں آپ کے قریب آؤں. کیسا ہو؟ ثم ثبت ذالک فی کل دہر و مکان، اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ حجت خدا ایسی بھیجے جو ہر زمانے میں بھی ہو اور ہر جگہ پر موجود بھی ہو، یعنی حاضر ناظر بھی ہو. حاضر ناظر بھی ہو، حاضر ناظر بھی ہو. لکھے لا تخل الارض من حجت، تاکہ اللہ کی زمین حجت خدا سے خالی نہ رہے. یہ ہے ہمارا مذہب. اب ایک جملہ تو باقی ہے لیکن مجھے کہنے دو. پتا چلا کہ حجت خدا، آج حجت خدا پوری کائنات میں ایک ہے، لیکن وہ ہر مکان پر ہے، ہر زمین پر ہے، ہر گھر میں ہے، ہر انسان کو دیکھ رہی ہے. حاضر ہے، ناظر ہے، زندہ ہے. پتا چلا حجت خدا آج ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، ناظر ہے. یہ زمین اسی لیے باقی ہے کہ حجت خدا ہے. تعجب کی بات ہے. ابھی ایک جملہ تو اور کہوں گا جہاں سے پھر میری گفتگو شروع ہوگی. آج گمراہ کرنے والا موجود ہے. شیطان اللہ کا دشمن نہ تھا، شیطان تھا حجت خدا کا دشمن. آسا آسا چل رہا ہوں. شیطان نہ کل خدا کا دشمن تھا نہ آج ہے. کل بھی اللہ کو مان رہا تھا، آج بھی اللہ کو مان رہا ہے. شیطان دشمن تھا حجت خدا کا. آج شیطان ہے اور حجت خدا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. نعرہ حیدری. آج شیطان ہے، اور کیونکہ شیطان دشمن ہے حجت خدا کا، آج شیطان ہے اور حجت خدا نہ ہو تو یہ شیطان کی فتح ہے. اب کیا خیال ہے اللہ کی عزت رکھنے کے لیے؟ اگر واقعی تم موحد ہو، واقعی اللہ کو ماننے والے ہو تو بتاؤ. ارے میں تو امریکہ گیا تو سارے مسلمان کہہ رہے تھے شیطان یہاں ہے، یہودی کہہ رہے تھے شیطان یہاں ہے. حالانکہ جہاز جو اٹلانٹک اوشن پر چلتا ہے 8 گھنٹے، یعنی شاید امریکہ جو ہے ایک آئلینڈ ہے، وہ پانی کے درمیان میں ہے. میں نے کہا میں شیطان کو تو پاکستان چھوڑ کر آیا، یہ شیطان یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہا شیطان یہاں بھی ہے. تعجب اسی بات کا ہے کہ تمہیں شیطان پر یقین ہے، امام پر نہیں.
اپنا جملہ تھا. آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف. انہو یراکم ہوا وقبیلہ، یقیناً شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے. یا نہیں ہے، حرف عطف ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث، تم جہاں بھی ہو تو تمہیں شیطان دیکھتا بھی ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے. لا ترونہم، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتا ہے. وہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو پھر بھی ہاتھی سمجھ میں نہیں آیا. ہاتھی بھی حجت خدا بھی ایسا ہونا چاہیے جو ہم کو دیکھے ہم دیکھ نہ سکے. نعرہ حیدری. یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اور عبدالحکیم یہ جو شیطان ہے نا، یہ کافروں کا ولی ہے، یہ کافروں کا ولی ہے. یا اللہ، اس جملے کی کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام پہلے ابس نہیں. جب پہلے ابس نہیں تو کیوں کہا کہ شیطان کافروں کا ولی ہے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم مسلمانوں کو کافروں کے ولی پر یقین ہے اور اللہ کے ولی پر یقین کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. آئیے چڑھتا ہوں قرآن کی طرف میرے دوستوں. میں نے کیا کہ آپ ایسے سن رہے ہیں کہ آج میں پہلی تقریر کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا، آج حجت خدا جو ہے وہ ہے ہمارا امام. نبوت ختم، رسالت ختم. اب جو حجت خدا ہے وہ ہے ہمارا امام، رسول کا خلیفہ، اللہ کا ولی اور حجت خدا. آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. اور بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے جو مزاج ہیں ان کے قریب آنا چاہتا ہوں. ارشاد خدا بندی ہے. قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اور جب میں پڑھوں گا تو بچے کو یاد ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا، چند کلمات میں نہیں. میں کیا کہ یہ عربی ہے، یہ قرآن کو سمجھنے کو. جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو چند کلمات میں آزمایا اور ابراہیم 100% کامیاب ہوا. 100%. ابراہیم 100% کامیاب ہوا تو اللہ کی آواز ہے، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا، انسانیت کا امام بنایا. قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں سے، یہ نہیں کہا میری اولاد کو. میں نے کہا میرے دوستو یہ موضوع میرا کراچی میں چل رہا ہے. قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد سے، اولاد کو نہیں، یعنی تمام اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، میری اولاد میں سے. قال تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. قال لا ینال عہد الظالمین. اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل ضرور اس آیت کو دیکھنا. لفظ اصل میں ہے عہدی. کیا ہے؟ عہدی. کیونکہ زوئے پر تشدید ہے اس لیے ملا کے پڑھتے ہیں عہد الظالمین. اصل میں کیا ہے؟ عہدی، میرا عہد، میرا عہد. یائے متکلم ہے. جب ابراہیم نے دعا میں قال ومن ذریتی، پروردگار میری ابراہیم کی امامت ہے، میرا عہد، میرا، انسانوں کا نہیں.
سمجھ کی کوشش کرنا. ابراہیم یہ امامت ہے میرا عہد, یہ میرا عہد کسی ظالم کو نہیں ملے گا. میرا عہد یعنی اللہ نے امامت جو ہے اس کا اختیار انبیاء سے بھی چھین لیا کہ کسی نبی کو بھی حق نہیں کہ کسی کو امام بنائے. میرے بھائی بات کرو تو میں آگے چل. یعنی اللہ نے انبیاء سے بھی حق چھین لیا کہ کسی نبی کو بھی حق نہیں کہ امام بنائے. قال اللہ ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ امامت ہے میرا عہد, میرا اور میرا عہد جو ہے کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا. توجہ چاہ رہا ہوں, ڈر بھی رہا ہوں کہ خدا کرے میں آپ کے قریب آنا چاہوں. سارے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں. ابراہیم نے دعا مانگی, پروردگار اللہ نے بنایا ابراہیم کو امام, اور دعا مانگی قال ومن ذریتی, پروردگار میری اولاد سے. یہ دعا کب مانگی تھی, دعا کب مانگی تھی؟ نہیں میں اسے چلوں گا ہی نہیں میرے دوستوں. میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں, ذاکرین کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن جملات کروں گا کہ ابراہیم نے کب دعا مانگی. اتنا تو آج نے بتایا نا کہ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی, پروردگار میری اولاد سے. پتا چلا اولاد تھی تب تو مانگی تھی. زبان سے بات کرے میرے بھائی, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پتا چلا اولاد موجود تھی تب تو مانگی تھی نا. پتا چلا جب ابراہیم کو اولاد تھی, اولاد ہونے کے بعد دعا مانگی ہے, اولاد ہونے کے بعد. نہیں میرے دوستو, اگر میرا جملہ سمجھ میں آ جاتا جو پیچھے والے ہیں وہ بھی آواز نکالتے. ضرور مجھ سے بات نہیں, میں آگے نہیں چلوں گا. قال ومن ذریتی, پروردگار میری اولاد سے. پتا چلا اولاد تھی, اس وقت دعا مانگی. اب آئیے قرآن سے پوچھے یا اللہ ابراہیم کو اولاد کب ہوئی؟ بھائی جو قریب بیٹھے ہیں بات کریں میرے بھائی, معاف کرنا میرے دوستو جو قریب بیٹھے ہو بات کریں. یا اللہ ابراہیم کو اولاد کب ہوئی؟ یہ الفاظ ہیں سورت ابراہیم کے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع دعا. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار تیرے لاکھ لاکھ شکر ہیں, پروردگار تیرے لاکھ لاکھ احسان ہے کہ تو نے مجھے انتہائی بڑھاپے میں اولاد عطا کی, انتہائی بڑھاپے میں. ایسی نہیں نوجوانوں دیکھو نعرہ حیدری. میں اس لیے تو آپ کو کہتا ہوں کہ بوڑھوں کو آگے بٹھاؤ, بزرگوں کو آگے بٹھاؤ تاکہ مجھے سننے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع دعا. پروردگار تیرے لاکھ حمد ہیں کہ تو نے مجھے انتہائی بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جسے بیٹے عطا کیے. یقیناً تو دعا کو سننے والا ہے. پتا چلا ابراہیم کو اولاد ہوئی تھی انتہائی بڑھاپے میں. دیکھ میں کہنا کیا چاہتا ہوں, میں کہا کہ تقریر شروع آج ہوئی ہے. یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہیں کہ تو نے مجھے انتہائی بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے عطا کیے, اور تو دعا کو سننے والا ہے. قرآن نے بتایا کہ جناب ابراہیم کو اولاد ہوئی 90 برس کے بعد. 90 برس کے بعد. تمام سے بات کرو میں آگے چلوں. جناب ابراہیم کو اولاد ہوئی ہے 90 برس کے بعد. 90 برس کے بعد دعا مانگی ہے 100 برس کے بعد. بات کرو تو میں آگے چلوں میرے بھائی. یعنی یہ جناب ابراہیم کی یہ دعا ہے, کیونکہ جناب اسحاق جب پیدا ہوا ہے تو جناب سارا کی عمر تھی 99 برس. جناب ابراہیم کی اس سے بھی بڑی ہے. پتا چلا 100 برس کے بعد
میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کراچی والے، میں کچھ کہنا چاہتا، پتا چلا جناب ابراہیم کی دعا ہے 100 برس کے بعد، یعنی 100 برس سے بڑا ہے۔ اب میں مسلمان بھائی سے پوچھتا ہوں کہ 100 برس تک ابراہیم کیا تھے؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ بھائی میں کیا کروں میرے بھائی، میں نے بڑا جملات کر دیا ہے۔ نعرہ حیدری، بتاؤ 100 برس تک جناب ابراہیم کیا تھے؟ نبی تھے یا نہیں تھے؟ رسول تھے یا نہیں تھے؟ صاحب شریعت تھے یا نہیں تھے؟ پتا چلا جناب ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، صاحب شریعت تھے، اس کے بعد ملی ہے امامت 100 برس کے بعد۔ تو اب اتنا تو مانو کہ امام افضل ہے نبی سے۔ نعرہ حیدری۔ دیکھو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ کو کہاں لے کر آیا؟ اتنا تو ماننا پڑے گا، نعرہ حیدری۔ اب اتنا تو ماننا پڑے گا کہ امامت افضل ہے نبوت سے، امامت افضل ہے رسالت سے۔ ارے ابراہیم تو جزوی امام ہے، ارے ابراہیم تو جزوی امام ہے، رسول ہے کلی امام۔ تو جو رسول کی جگہ پر آئے گا وہ انبیاء سے افضل ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری۔ زبان سے بات کرے میرے بھائی، میں نے پہلے کیا تھا کہ بزرگوں کو آگے بٹھائیں۔ پتا چلا کہ ابراہیم کو نبوت ملی، رسالت ملی، خلیل بنا، امامت ملی 100 برس کے بعد، تو ماننا پڑے گا کہ امامت افضل ہے نبوت سے، امامت افضل ہے رسالت سے۔ لیکن ابراہیم ہے جزوی امام، رسول ہے کلی امام۔ تو جس کو رسول کے بعد امام مانو وہ ایسا ہونا چاہیے جو ابراہیم کا بھی امام ہو۔ نعرہ حیدری۔ جس کو ابراہیم تسلیم کرے کہ میرا امام ہے، جس کو ابراہیم تسلیم کرے کہ میرا امام ہے، یہی تو سبب تھا۔ میں کیا کہ میں تمام مسلمان بھائی، میں تو بالکل یعنی 77 میں ممبر پر آیا، ہمیشہ مجھے نفرت رہی ان مسلمانوں سے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ تمہارا جو جی چاہے کسی کو منو، ہم اس کو امام مانتے ہیں، ہم اس کو امام مانتے ہیں رسول کے بعد جو ابراہیم کا بھی امام ہو۔ اور میرے تمام سنی شیعہ بھائیوں نے لکھا کہ جب رسول بیت المعمور پر پہنچے اور نماز کا وقت ہوا تو رسول نے جناب ابراہیم کو کہا دادا آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ۔ کہا اگر میں آپ کو نماز پڑھاؤں تو میری نبوت ختم، میرا ایمان ختم۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے، آپ کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ اگر آپ کو نماز پڑھاؤں تو نبوت ختم، ایمان ختم۔ تو اب جو رسول کے بعد امام ہوگا وہ ہوگا ابراہیم سے افضل، تو اس کو اور کوئی نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ نعرہ حیدری۔ نہیں بھائی، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اور میرے بہترین سننے والے، دنیا میں بہترین سننے والے، دنیا میں بہترین سننے والے، آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ ابراہیم کی دعا مستجاب ہوئی کہ میری اولاد سے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں یا اعلیٰ ابراہیم کی دعا مستجاب ہوئی؟ اور میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت کا نمبر ہے 27، 27ویں سورۃ زخرف
آیت نمبر 27. توجہ, میں کہا آہستہ کیونکہ کل سے میرے اور کوئی پروگرام نہیں, یہی پروگرام ہے, اس لیے میں آپ کے آہستہ قریب آنا چاہتا ہوں. یا اللہ, یہ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی میری اولاد سے, تو آپ نے دعا مستجاب کی. اب میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں, اور ترجمہ بھی وہ, تفسیر بھی وہ, جو خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمانوں نے قبول کیا. میں نے کیا بھائی, جھگڑا ہے ہی نہیں, یہ تو جھگڑا ہے پیٹ کا, یہ چند آخور ہیں جو مسلمان میں تفرقہ ڈالتے ہیں. میں کیا آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. آیت کا نمبر ہے 27 اور سورۃ الزخرف. وَجَعَلَهَا كَلْمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ, اور اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں ہمیشہ رہنے والی امامت کو برقرار رکھا. نہیں, میں نے پوری آیت نہیں پڑھی, میں نے جان بوجھ کر میں نے پوری آیت نہیں پڑھی. پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وَجَعَلَهَا كَلْمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ, اور اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کی اولاد میں ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو باقی رکھا تاکہ لوگ مصیبت میں اس کی طرف رجوع کریں. گھبرا گئے میرے نعرہ حیدری. ہر ایک چہرے پر میرے نظر ہے میرے بھائی. آپ خوش قسمت ہیں کہ آگے آن کے بیٹھتے ہیں. پھر سنیں. وَجَعَلَهَا كَلْمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ, اور اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں فی عقبِهِ, اس کی اولاد میں, قال ومن ذریتی, میری اولاد میں, اور اللہ نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو باقی رکھا ابراہیم کی اولاد میں لعلہم یرجون, تاکہ انسان مصیبت میں رجوع کریں اس کی طرف. ارے آج پتہ چلا ہم امام کو کیوں پکارتے ہیں. نعرہ حیدری, آج پتہ چلا. جب بھی مصیبت پڑتی ہے تو ہم امام زمانہ کو پکارتے ہیں. اسی لیے نہیں میں آگے چلوں گا ہی نہیں. جو میرے بھائی اس سے ملتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں بڑا سینسٹیو بھی ہوں اور سینٹیمنٹل بھی ہوں. مجلس سے نہ اٹھی, میں بے عزتی کرتا ہوں کیونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں. میں بڑے بڑے قومی سرداروں کی بے عزتی کرتا ہوں. یہ حسین کی مجلس ہے. جا کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ, میں سے نہ اٹھ. میں نے تمہیں روکا رکھا تھا کیا آپ آئے. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف. جعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجون, اور ہم نے ہمیشہ قائم رہنے والی امامت کو ابراہیم کی اولاد میں رکھا تاکہ انسان اس کی طرف رجوع کریں. سوال اٹھے گا عبدالحکیم, تم نے لفظ امام کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ یا لفظ امام تو ہے ہی نہیں. زبان سے بات کریں میرے بھائی. ابراہیم عبدالحکیم, یہاں تو لفظ امام ہے ہی نہیں, تو آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کیا امام؟ بھائی میں نے لفظ امام ترجمہ کیا لفظ کلمے کا. باتیں کرتے ہو بھائی, سر نہ ہلائے تو پھر آیت پڑھ. میں نے لفظ امام کا ترجمہ کس لفظ کا کیا؟ کلمے کا. وَجَعَلَهَا كَلْمَةٌ بَاقِيَةً, باقی رہنے والے کلمے کو میں نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا. کلمے کی معنی میں نے کہی امام. بڑے بزرگ ہیں, میں نے کہا بڑے بل ہے یہاں, میں تو ان کے مٹی پاؤں کے مٹی کے برابر نہیں, لیکن میں بھی آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں. میں نے لفظ امام کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ کلمے کا. بھائی کلمہ یہ کیسے کہا, کلمہ کہاں امام؟ آئیے قرآن سے پوچھتے.
میرے بھائی معاف کرنا، قوم میں کوئی رہا نہیں، نعرہ حیدری ہے، قوم میں چند افراد بچ گئے ہیں، کوئی نہیں رہا۔ بتا دیتا ہوں آپ کو، میں نے ترجمہ کس کا کیا؟ امام کلمے کا۔ بھائی کہاں کلمہ کہاں امام؟ ہاں تو میں پوچھتا ہوں قرآن سے، یہ الفاظ ہیں سورۃ النساء کے، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یقیناً مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے۔ میں نے کہا بھائی بزرگ بہن تو بات کروں نا، مزہ تو تباہ ہے نا، زبان سے جو کر ہوئے تھے، نعرہ حیدری شاباش، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، یقیناً مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ ہے اللہ کا کلمہ۔ نہیں، جہاں میری روح کھڑی ہے، مجھے قسم ہے ممبر کی ایک کی روح بھی وہی نہیں آئی، اتنے ہزاروں کے تعداد میں بیٹھی ہے۔ ارے اللہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کلمہ کہا، میں نے کلمے کی معنی کی امام۔ ارے اگر عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، کون عیسیٰ جو ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نعرہ حیدری، زبان سے بات کر میرے بھائی، نعرہ حیدری۔ یعنی عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ کسی نے اعتراض کیا عیسیٰ اللہ کا کلمہ نہیں؟ تو جب عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے تو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری، جس کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ اللہ کا کلمہ نہیں ہو سکتا۔ آئیے میں نے کہا ایک کتاب کا نہیں، جتنی کتابیں میں نے کہا یہ صحیح ہے، جھگڑے ہیں، ورنہ کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ارے ہمارے تمام مسلمان بڑے بڑے مورخ مفسر، انہوں نے ہمارے امام پر پورے کتاب لکھے۔ ہاں، علامہ محمد یوسف بن محمد کنجی صافی، اس نے کتاب لکھی ہمارے امام پر اور نام ہے البیان۔ البیان پوری کتاب ہمارے امام پر لکھی، پوری کتاب ہمارے امام پر لکھی۔ اور کیا لکھا؟ اب یہ بات سنے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ محمد یوسف بن محمد کنجی صافی، کتاب کا نام ہے البیان۔ کیا لکھا؟ نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعرہ الماء، جب عیسیٰ آئے گا تو ایسے معلوم ہوگا جیسے تازے پانی کے قطرے اس کے پانی سے گر رہے ہیں۔ نوجوان بات کرو تو میں آگے چلوں، گھبرائے نہیں، کیسے آئے گا؟ نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعرہ الماء، جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آئے گا تو اس کے پانی کے قطرے بالوں سے گرتے ہوں گے، پانی کے قطرے، پانی کے قطرے، پانی کے قطرے، پانی کے قطرے، پانی کے قطرے۔ فیقول لہ المہدی تقدم صل بالناس، اس وقت شیعوں کا بارواں اس کو کہے گا کہ عیسیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھا۔ زبان سے بات کر میرے ساتھ، نعرہ حیدری۔ اس وقت کہے گا، کس کو کہے گا؟ فیقول لہ المہدی، تو شیعوں کا بارواں کہے گا عیسیٰ کو، کیا کہے گا؟ تقدم، آگے بڑھ، صل بالناس، انسانوں کو نماز پڑھا۔ فیقول عیسیٰ انما اقیمت الصلاۃ لک، تو مریم کا بیٹا کہے گا مولا
یہ نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے. میرے بچے نعرہ حیدری. یہ نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے. یہ نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے. آپ پوری بات بعد میں پڑھوں گا, ابھی پڑھوں گا, لیکن تھوڑا سا جملے سمجھانے دو. کیسے آئے گا؟ کأنما یقطر من شعرہ الماء. جب آئے گا تو اس کے بالوں سے پانی کی قطرے گرتے ہوں گے, یعنی عیسیٰ غسل کر کے پھر آئیں گے. سارے بات کریں, جو مومن ہے وہ بات کریں. میں کسی اور کو نہیں کہتا, جو مومن ہے وہ مجھ سے بات کریں. ارے جناب عیسیٰ تو اتنا شاباش. یعنی بنص قرآن عیسیٰ اتنا پاک ہے جو غسل ولادت سے بھی پاک ہے. یعنی میرا بڑا جملہ کھا گئے. یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ اتنا پاک ہے جو غسل ولادت سے بھی پاک ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ جب عیسیٰ آیا پانی تو تھا ہی نہیں, بغیر غسل ولادت کے اتنا پاک ہے. پاک ہے عیسیٰ, جس کو غسل ولادت نہیں دیا گیا اتنا پاک ہے, تو آج غسل کر کے کیوں آیا؟ زبان سے بات کر میرے بھائی. نعرہ حیدری. تو نیا آدمی میرے سامنے بیٹھتا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ اپنا حیا پڑھایا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, جو عیسیٰ غسل ولادت سے بھی پاک ہے, جب ہمارا امام آئے گا تو غسل کیوں کر کے آتا ہے؟ میں نے عالم تصور میں مریم کے بیٹے سے پوچھا, عیسیٰ تو غسل ولادت سے بھی پاک ہے, آج غسل کیوں کر کے آ رہے ہو؟ آواز عبدالحکیم, دیکھ کہ جس کے پیچھے نماز پڑھا وہ کتنا پاک ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. آئیے اب پوری بات پڑھنے دو. آئیے اب مجھے پوری بات پڑھنے دو. آئیے ابھی مجھے پوری بات پڑھنے دو. میں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں. یہ جھگڑا کب, یہ جو کرائسس ہوئے قتلوغات کے, وہاں سے تو شروع ہوئے نا, جنگ سے شروع اس وقت ہوئے تھے نا, جب امام زمانہ کے شان میں گستاخی کی. کتنی کتابیں چاہیے؟ یہ تو میں آگے پڑھوں گا, یہ تو میں آگے پڑھوں گا. ارے کتاب ہے سیاست کی سنن ابو داؤد شریف, اس کا ایک چیپٹر ہے, اسی چیپٹر کا نام ہے کتاب مہدی. زبان سے بات کرو میرے بھائی. میں نے کیا کروں میرے دوستوں, کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ ایسے چلے جا. ایسے نہیں, یہ امام حسین کی مجلس ہے, میں اپنوں کا ذکر کر رہا ہوں. اور دیکھ, ابھی مجھے یہاں نہ دیکھ, یا مسجد نبوی میں. مسجد نبوی حکومت ہماری نہیں, مسجد نبوی میں بھی ہمارے 12 اور 14 کے نام لکھے ہوئے ہیں. نعرہ حیدری. ابھی 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 مسجد نبوی میں ہمارے 14 کے نام لکھے ہوئے, لیکن لطف تو یہ ہے کہ جہاں اوروں کے نام ہیں ان کے پیچھے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن جو 14 ہمارے ہیں ان کے پیچھے ہے علیہ السلام. نعرہ حیدری.
سمجھ میں آ گئی؟ اب پوری بات بنا چاہتا ہوں، اب پوری بات بنا چاہتا ہوں. نزل عیسی ابن مریم کأنما یقطر من شعرہ الماء. جب مریم کا بیٹا عیسیٰ آئے گا تو ایسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. فَيَقُولُ لَهُ الْمَهْدِيُّ تَقَدَّمْ صَلِّ بِالنَّاسِ. اس وقت شیعوں کا بارواں کہے گا اس کو عیسیٰ آگے بڑھ، لوگوں کو نماز پڑھا. فَيَقُولُ عیسیٰ اِنَّمَا أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ لَكَ. تو عیسیٰ کہے گا مولا یہ نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے، یہ نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے. میرا جملہ سمجھانا چاہتا ہوں. نماز قائم ہے آپ کی وجہ سے. پتا چلا آج جو عبادتیں ہو رہی ہیں یہ صدقہ ہے باروے کا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آج جو یہ عبادتیں ہیں یہ صدقہ ہے ہمارے باروے کا. فَيُصَلِّي عِیسیٰ ابْنُ مریم خلف رجل من بعدی. یہ رسول کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی حدیث ہے رسول کی. راوی ہے حذیفہ یمانی، کتاب کا نام ہے البیان. یہ رسول کہہ رہے تھے صحابیوں کو. طاہر علی خان، میں کراچی والوں پر حیران ہوتا ہوں. یہ بات کیا میں تم کو چھوڑ دوں تو میں مجھے سے کیوں رکھوائی ہیں؟ یہ ہمارے آئندہ جو نسل آئے گی اس کو کیا پتا کہ ہمارا امام کیا ہے؟ تو میں اپنوں کا ذکر کر رہا ہوں، اپنوں کے ذکر پر تو پابندی نہیں. راوی ہے حذیفہ یمانی، کتاب کا نام ہے البیان، لکھنے والا ہے یوسف بن محمد گنجی شافعی. وہ کہتا ہے کہ رسول صحابیوں کو بتا رہے تھے. اور قبلہ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے بھائی یہ کتاب ہے لیکن معمولی کتاب ہے. ارے سنن ابو داؤد شریف یہ تو معمولی کتاب نہیں، یہ تو سیاستہ میں شامل ہے. زمان سے بات کرتا ہوں آگے چلوں. اور اسی کتاب کی جو چیپٹر ہے اس کتاب کا چیپٹر کیا ہے، کیا نام ہے؟ کتاب مہدی. کتاب مہدی. اگر یہاں تک صرف چیپٹر کا نام ہوتا تو کہتے یہ مہدی جو عباسی جان وہ تھا. میں آپ کو میں ایک بات بتاتی ہوں، قیامت میں تم پر شاہد ہوں گا، جہاں جاتا میں شاہد ہوں گا، آپ بھی میرے اوپر گواہ ہوں گے. انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ ساتھ ہوں گے. کیا بات؟ اب یہ الفاظ ہیں سنن ابو داؤد شریف کے. چیپٹر ہے، چیپٹر کا نام ہے کتاب مہدی. راوی ہے جناب ام سلمہ. اب جناب ام سلمہ پر تو کسی کو اعتراض نہیں، جناب ام سلمہ پر تو اعتراض نہیں. یہ وہ بی بی ہے جو مرتے مرتے مر گئی لیکن رسول کے بعد گھر سے نہیں نکلی. بڑا جملہ میں نے کر دیا. نعرہ حیدری. یہ رسول کی وہ بیوی ہے ہماری اماں جو رسول کے بعد گھر سے نہ نکلی، مرتے مرتے مر گئی، گھر سے نہ نکلی. وہ کہتی ہے جناب میں سمعت تو رسول اللہ. بیوی فرماتی میں نے رسول سے سنا، میں نے رسول سے سنا المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ. ام سلمہ مہدی میری اطرت سے ہوگا اور فاطمہ کا اولاد ہوگا. نعرہ حیدری. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میرے سننے والے بات سمجھ میں نہیں آئی؟
आगे थोड़ी बढ़ूंगा मैं, मेरी इतनी मेहनत जो है वो ज्यादा थोड़ी जाएगी। जब मैं देखो, क्योंकि मैं किसी का नौकर नहीं, न किसी अंजुमन का, न किसी ट्रस्ट का, न किसी वडेरे का, न किसी मीर का, न पीर का। मैं वकील हूँ आले मोहम्मद का। हाँ, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहो जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है। जनाब सलमान ने क्या फरमाया? समेत रसूल अल्लाह अल महदीयो मिन इतरती मिन उल्दे फातिमा। उम्मे सलमा, जो महदी होगा मेरी इतरत से, मेरी इतरत से, अहल बैत नहीं, इतरत। इतरत किसे कहते हैं? कितातुल मिस्क, यानी जैसा मैं हूँ वैसा वो होगा, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो होगा, जैसा मैं हूँ वैसा ही वो होगा। कैसे? वला यकून लहू ज़िल्लन, जिस तरह मेरा साया नहीं, इस तरह उसी का भी साया न होगा। नारा हैदरी, नारा हैदरी। हाँ, बात समझ में आ गई? आ गई बात? घबराए नहीं मेरे भाई, आस्ता आस्ता सारी बातें आएंगी सामने। मेरा मौजू है हुज्जत खुदा, मेरा मौजू है हुज्जत खुदा, मेरा मौजू है हुज्जत खुदा। फयुसल्ली, ये सुन, फयुसल्ली ईसा इब्न मरियम खलफा रजुलन मिन वल्दी। फिर ईसा मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा मेरे बेटे के पीछे, मेरे बेटे के पीछे, अबू सुफियान के बेटे के पीछे नहीं। नारा हैदरी, नारा हैदरी। हाँ, फिर मरियम का बेटा ईसा नमाज पढ़ेगा मेरे बेटे के पीछे। फैजा सल, फैजा सल, जब मेरा बेटा नमाज पढ़ाकर खत्म करेगा, फजलस बिमकाम ही, तो मेरा बेटा बैठ जाएगा, मेरा बेटा बैठ जाएगा। फयकूम ईसा इब्न मरियम, और खड़ा हो जाएगा मरियम का बेटा ईसा। मेरा बेटा बैठ जाएगा, मरियम का बेटा खड़ा हो जाएगा। फयुबायुहु, और ईसा का बेटा और मरियम का बेटा, फयुबायुहु, और मरियम का बेटा ईसा मेरे बेटे की बैयत करेगा। ये है जुमला जो मैं आपको दे रहा हूँ। नारा हैदरी, ये है जुमला जो मैं आपको दे रहा हूँ। फजलस बिल मकाम, मेरा बेटा बैठ जाएगा। फयकूम ईसा इब्न मरियम फयुबायुहु, और मरियम का बेटा खड़ा हो जाएगा और मेरे बेटे की बैयत करेगा, मेरे बेटे की बैयत करेगा। अब कौन सा मसला है जो रह गया? या तो कहो कि ये किताब गलत है, उसको आग में जलाओ, या कहो कि ये रवायत गलत है, और अगर सही है तो फिर मुझे भी कहने का हक दो। इतनी तो बातें जाहिर हो गई कि ईसा साहिब शरीयत है, साहिब किताब है, उल्लज़म पैगंबर है, लेकिन न हमारे 12वें से बैत ले सकता है, न आगे होकर नमाज पढ़ा सकता है। नारा हैदरी। अरे मेरे भाई, जब ईसा हमारे 12वें से बैत नहीं ले सकता तो कोई और अली से बैत क्यों ले सकता है? नारा हैदरी। जब ईसा हमारे 12वें को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो कोई और हमारे रसूल और अली को नमाज कैसे पढ़ा सकता है? तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो चाह रहा हूं, तवज्जो। खुतबा फिर अपनी मंजिल पर है, खुतबा फिर अपनी मंजिल पर है।
خطبہ پھر اپنے منٹ کا میں اس کو خطیب ہی نہیں مانتا جو اپنے عنوان سے ہٹ کر بات کرے. پھر کرتا ہوں خطبے کی طرح. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اللہ کی حجت باقی ہے. اللہ کی حجت باقی ہے لیکن ہر زمانے میں، اور وہ حاضر نادر بھی ہے. یکون ماہو علم، وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے. وہ صاحب معجزہ ہوتا ہے. یا دلو علی صدق مقالت ہی و جواز عدالت ہی. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، اس نے کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، وہ کبھی کافر نہیں رہے ہوں گے، وہ کبھی میدان جنگ سے بھاگا نہیں ہوگا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک میرے بھائی؟ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے تو پتا چلا کہ آج بھی ابراہیم کی اولاد سے حجت خدا ہے، اور ہے وہ شیعوں کا بارواں. پھر لڑائی کا ہے، پھر یہ حکومت کو ابھی دیکھو بیچاری پولیس کڑی ہوئی ہے. ارے پولیس تو ہوتی ہے ڈاکو کے لیے. ارے پولیس کو اپنا کام کرنے دو، پولیس کو اپنا کام کرنے دو. پتا چلا پولیس بھی بیچاری کہتی ہے کہ عبدالحکیم پہلے ہمیں خیال ہوتا تھا ڈاکو کا، ابھی خیال ہے مولویوں کا. بھائی ہم اپنے انتظامیہ کو پریشان کیوں کریں؟ وہ بھی ہمارے ہی افراد ہیں. میرا تو نہیں گے میرے بھائی. پتا چلا آج ہے حجت خدا ہے اور ہے فاطمہ کا بیٹا، ہے وہ فاطمہ کا بیٹا، ہے وہ فاطمہ کا بیٹا، ہے وہ فاطمہ کا بیٹا. ابھی پتا چلا کہ جناب مریم نے شادی کیوں نہیں کی تھی. ابھی پتا چلا کہ جناب مریم نے شادی کیوں کی تھی. اسی لیے کہ جناب مریم ہے بطول، جناب مریم ہے صدیقہ، جناب مریم ہے طاہرہ. اگر شادی کرتی تو کسی نبی سے، کسی رسول سے، اور پھر کہیں گے کونی سا. اگر شادی کرتی، اگر شادی کرتی تو کرتی کسی نبی سے، کرتی کسی رسول سے، اور پھر ہم کہتے کونی تھا فلاں نبی کا بیٹا، فلاں نبی کا بیٹا. اب جناب مریم نے شادی نہیں کی، اب مریم بیٹی ہے عمران نبی کی. اب جناب مریم جو عیسیٰ جو ہے، یہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ ہے جناب عمران کا نواسا، عمران کا نواسا. تو اگر اس سلسلے میں آخری کڑی ہے نبی کا نواسا، تو یہاں بھی ہوگا نبی کا نواسا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نبی کا نعرہ حیدری ہے، نبی کا نواسا، نبی کا. میں نے میری بات کیا کہا، ہماری یہ جو ہمارے مذہب میں کیا کہ شیعہ مذہب جو ہے میرے دوستوں، ہم نے کہا کہ مجھے ضرورت کیا ہے. آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں. اب نے خود کہہ دیا، پروفیسر تھا کہہ دیا نہیں. آئیے قرآن کو دیکھتے ہیں، آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. ارشاد خداوند یہ آیتیں ہیں سورۃ الحدیث کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا. دونوں اولو العزم پیغمبر، دونوں صاحب شریعت پیغمبر. ہم نے نوح کو بھیجا
ہم نے ابراہیم کو بھیجا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اور ہم نے دونوں کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا. دونوں کی اولاد میں، دونوں کی اولاد میں، اولاد میں، دونوں کی اولاد میں، دونوں کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا. فمنہم مہتدن، اور اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو. کثیر منہم فاسقون، کیونکہ اکثر فاسقوں کی ہے. اب اللہ نے کلام کو بتایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گا آپ کی اولاد میں. سمجھنے کی کوشش کریں. سر کو پڑھے لکھے ہیں، میں کہا آپ سے زیادہ پڑھے لکھے مجھے کہاں ملیں گے؟ وہ تو مجھے یقین ہے کہ ملائکہ آئے ہوں گے، انبیاء آئے ہوں گے. حسین کا ذکر ہے، وہ انبیاء حسین کے ذکر کے سوا اور کہاں جائیں گے؟ مجھے یقین ہے، میرا عقیدہ ہے. ہم نے تمام انبیاء کو ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا. نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، رسالت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، اور ہم نے اسی طریقے پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی رکھا اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی. یا اللہ، یہ عیسیٰ کو کیوں کیا؟ کیا عیسیٰ رسول نہیں ہے کیا؟ جب آپ نے ایک جملہ کہہ دیا کہ میں نے تمام رسولوں کو اسی طریقے پر بھیجا، تو یہ عیسیٰ رسول نہیں ہے کیا؟ آپ نے عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ اور کہا دیا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر رکھا، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی طریقے پر رکھا اور اس کو انجیل عطا کی. یا اللہ، یہ عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ آواز آئے گی عبدالحکیم، میں نے اسی لیے رکھا کہ کل تمہیں دنیا کہے گی کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، یہ کسی نبی کا بیٹا نہیں اور رسول کا سگا بیٹا نہیں، رسول کا سگا بیٹا نہیں، رسول کا سگا بیٹا نہیں، عیسیٰ کا باپ نبی نہیں. یہ عیسیٰ بیٹا ہے بطول کا. عبدالحکیم، جب بطول کا بیٹا، مریم کا بیٹا، کسی نبی کا بیٹا، یعنی عمران تھا نا نبی، اس کا اللہ نے بیٹا قرار دیا. عبدالحکیم، جب مریم کا بیٹا عیسیٰ عمران کا بیٹا بن سکتا ہے تو جو بطول عذرا ہے اس کے بیٹے رسول کے بیٹے کیوں نہیں بن سکتے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کل تیار ہو کر آنا. تیار ہو کر آنا، کل تیار ہو کر آنا. کون سی بات ہے یہ جھگڑا کائے کا؟ پیمفلیٹ چھپ رہے ہیں، ہینڈ بلس جو ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ کیوں تم انتظامیہ کو طرف کیوں دیتی ہو؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا؟ لیکن ممبر سے بات کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کے لیے کہ انتظامیہ بھی جب بلائے تو خطیبوں کو بلائے، ان چودھریوں کو نہ بلائے. ہم دوستوں، انتظامیہ کا کام ہے کہ بھائی جب بھی ایسی میٹنگ ہو تو ہمیں بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، بات ہم سے کریں. یہ جو خود اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں وہ کیا بات کریں گے؟ نعرہ حیدری. مجلس میں پڑھتا ہوں پوری دنیا میں، مجلس علامہ طالب جو حصہ پڑھتے ہیں، ہمیں بلاؤ. یہ ان کو بلاتے ہو جن کا نام ہی نہیں ہے، جو پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمیں بلاؤ، ہمیں بلاؤ، ہم سے جواب طلب کرو. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بلاؤ، ہمیں بلاؤ. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟
پتا چلا آما اللہ کی حجت ہے لیکن مسلمان مانتے کیوں نہیں؟ ارے کیا ہے کہ یہ جو 12واں ہے یہ ہے ابو طالب کی اولاد. زبان سے بات کر میرے بھائی کے چہرے پر نظر ہے, آپ گھڑی کو دیکھ رہے تھے. نعرہ حیدریہ, یہ جو ہمارا 12واں ہے یہ ہے ابو طالب کی اولاد. مسلمانوں کی دشمنی ہے ابو طالب سے. اگر ابو طالب کے سوا کسی اور کی اولاد ہوتی تو مانتے. اسی لیے ابو الائمہ جناب ابو طالب ہے, علی نہیں. علی تو خود امام ہے. کون ابو طالب؟ جس کے 12 معصوم امام ہیں. قبل اب میں کہاں جاؤں, کیا کروں؟ کون ابو طالب؟ ابو الائمہ, جس کے 12 بیٹے معصوم امام ہیں. اب عبدالحکیم کہاں جائے, کیا کرے, کیا مانے ابو طالب کو؟ ارے جس بندے کے 12 معصوم امام ہوں تو وہ ابو طالب کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. اس کی طہارت کیا ہوگی, اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہوگا جس نے قوم کو 12 ہادی دی, جس نے قوم کو 12 ہادی دی. ارے ہاں یہی تو ہے کہ تاریخوں میں گول مول کر کے لکھا کربلا میں 18 بنی ہاشم تھی. کیوں؟ اصل بات کو کیوں چھپایا؟ کربلا میں 18 بنی ہاشم تھے. نوجوانوں معاف کرنا, یہ 18 کے 18 جناب ابو طالب کی اولاد تھے. ہاں کلمہ بچ گیا رسول کا. دوستو یہ الفاظ ہیں, اللہ غری کے رحمت کرے. قبلہ آزارہ سنزیدی مرحوم کو ہم پڑھتے تھے تو جب مجلس سے سنتے تھے وہ بیچارہ آخر میں یہی جملہ کہتا تھا کہ کلمہ بچ گیا رسول کا, دین بچ گیا اللہ کا, اور گھر اجڑ گیا ابو طالب کا. ہاں میرے دوستو ابھی آپ نے اعلان سنا, آج شبیہ نکلے گی. کس کی شبیہ؟ جو شبیہ پیغمبر ہے, جو شبیہ پیغمبر ہے, جو شبیہ پیغمبر ہے. میں نے تو دیکھا کہ مدینے سے لے کر کربلا تک زینب کو اپنے بیٹوں کی فکر نہیں تھی, لیکن جب بھی پوچھا تو اکبر کا, اکبر بیٹے گرمی کا خیال کرنا, اکبر بیٹے کھانے کا خیال کرنا. میرے دوستو یہ قافلہ اور جناب اکبر کی شہادت کیا ہے؟ کہ بلا مجھے کہا گیا ورنہ میں جناب اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. تو میرے دوستو میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. اکبر کی شہادت میں کیسے برداشت کروں جس کو حسین برداشت نہ کر سکا؟ میرے دوستو کئی علماء ہیں, کئی علماء ہیں. ہاں شیخ مہدی ہے, علامہ قاظمینی ہیں, ان کی روایتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہر شب جمعہ حسین کے صحن میں مجلس پڑھتے تھے. علامہ قاظمینی کہتے ہیں کہ ایک شب جمعہ میں نے حسین کے قبر پر مجلس پڑھی اور مصحف پڑھا اکبر کا. جیسے میں نے مصحف پڑھا اور یہاں تک آیا, یہاں تک میں پہنچا کہ حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا. جب میں نے دیکھا کہ حسین کی قبر ہلنے لگی, حسین کی قبر ہلنے لگی, کہا میں بے ہوش ہو گیا, کہا میں بے ہوش ہو گیا. کہا جب میں بے ہوش ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ حسین قبر سے نکلے, باہر گئے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے. کہا جب 4 مرتبہ گئے تو جسم پر قمیص تھی, لیکن جب 5 مرتبہ آیا تو جسم پر قمیص نہیں تھی, سینے پر 2 پٹیاں باندھی ہوئی تھی. کہا میں قدموں پر گر پڑا, مولا مولا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا قاظمینی تمہیں پتا نہیں کہ آج شب جمعہ ہے, اور شب جمعہ میرا نانا مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے, میرا بابا علی مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے, ماما زہرا مجھ سے ملنے کے لیے آتی ہے, میرا بھائی حسن مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. ہاں قاظمینی جب میں 4 مرتبہ باہر گیا
तो मैं नाने से मिला, बाबा से मिला, भाई से मिला, अम्मा से मिला। लेकिन जब 5 मरतबा गया तो मेरी बहन ज़ैनब से मिली और कहा भैया इसको मना करो, भैया इसको मना करो, मैं तुझे मिलने के लिए आ रही हूँ। ज़ादारान हुसैन। तो काज़ ने कहा, मैंने हुसैन से पूछा मौला ये आपके सीने पर 2 पट्टियां काहे की हैं, 2 पट्टियां काहे की हैं? तो कहा काज़ मैंने ये जो मेरे दाएं तरफ पट्टी है ये अकबर के बरछी का जख्म है और ये जो दाएं तरफ जख्म है ये ज़ैनब की चादर का जख्म है। मेरे सारे जख्म खत्म हो गए लेकिन ये 2 जख्म खत्म नहीं होंगे। हाँ हाँ, करबला की 2 शहादतें ऐसी हैं जिसने हुसैन को बूढ़ा कर दिया। एक जनाबे अकबर, एक जनाबे अब्बास। जनाबे हाँ मेरे दोस्तों, रावी कहता है, नामा निगार कहता है, नामा निगार कहता है कि हर शहीद खामे से निकला, लेकिन कहा वो बात और थी। लेकिन जब अकबर निकले तो फिर कोई बीबी बुलाती थी, आओ अकबर बेटे एक मरतबा मिलकर फिर जा। फिर अकबर आते थे, फिर कहते थे, फिर अब वो कोई बुलाता था। तो किसी ने पूछा था ना, किसी ने पूछा था ना कि तूने कभी ज़ैनब के चादर पर चादर नहीं देखी? कहा 2 मरतबा। एक मरतबा जब कासिम घोड़े से गिरे, दूसरी मरतबा जब अकबर घोड़े से गिरे। तो मैंने देखा ज़ैनब खामे से निकली, लेकिन इस हालत में निकली कि आधी चादर सर पर थी, आधी चादर जमीन पर लटक रही थी। हाँ मेरे दोस्तों, और हुसैन का भी यही हाल है, हुसैन का भी यही हाल है। तो जब जनाबे अकबर जब घोड़े से गिरे, मुझे यकीन है ये हमारे इबादत के लिए है। इमाम भूलता नहीं, इमाम बेहोश नहीं होता। लेकिन तारीखें बताती हैं कि जब अकबर घोड़े से गिरा, करबला का हर शहीद घोड़े से गिरा। किसी ने कहा बाबा मदद कर, किसी ने कहा चचा मदद कर, किसी ने कहा मामा मदद कर। लेकिन जब अकबर घोड़े से गिरे, आवाज आई बाबा मेरी लाश पर ना आना। खुदा करे किसी बूढ़े बाप का जवान बेटा कत्ल। हाँ मेरे दोस्तों, बाबा बाबा मेरी लाश पर ना आना, बाबा मेरी लाश पर ना आना। और ये जुमले हैं तारीख के। जब हुसैन उठे, जब हुसैन उठे, मैंने कहा मां भूलता नहीं, मेरा ये मेरा अकीदा है। लेकिन हमारे इबादत में इजाफे के लिए अकबर की लाश इधर थी तो हुसैन इधर जा रहा था। तो जनाब ज़ैनब कहा भैया अकबर की लाश तो इधर है। तो कहा बहन ज़ैनब अकबर के गिरने के बाद मुझे कोई नजर नहीं आता, मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे कुछ नजर नहीं आता। अरे हाँ नौजवान वाली की इज्जत की कसम खा रहा हूँ। अल्लामा मजद ने लिखा कि हुसैन जैसा शहंशाह जब उठा तो 3 मरतबा कहा या अली अदरकनी, या अली अदरकनी, या अली अदरकनी। बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पर, बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पर रहा, बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पर, बाबा अली मदद कर, जवान बेटे की लाश पर आ रहा हूँ। और अल्लामा मजद जब हुसैन अकबर की लाश पर पहुंचे तो अकबर ने आंखें खोली और कहा बाबा अकबर का सलाम, बाबा अकबर का सलाम। और बाबा अपने दादा अली को पुकारा और मेरा दादा पहुंच गया। कहा बेटा कैसे आपको मालूम हुआ? कहा बाबा जब हमने कहा या अली अदरकनी तो मेरा दादा पहुंच गया। दोनों हाथों में कौसर के जाम थे, एक जाम मुझे दिया, मेरी प्यास खत्म हो गई, लेकिन एक प्याला अभी भी था। मैंने पूछा दादा ये दूसरा जाम किसके लिए है? तो मुझे गले लगा कर कहा बेटा मेरा हुसैन बड़ा, अकबर बेटा मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है, अकबर बेटा मेरा हुसैन बड़ा प्यासा है। अरे हाँ मेरे दोस्त, वो हुसैन से पूछ, वो हुसैन से पूछ। हाँ अब ये मेरे अल्फाज नहीं, मेरे अल्फाज नहीं, ये आगा सैयद महदी के अल्फाज हैं। अपनी किताब ज़ैनब कुबरा में लिखता है जब हुसैन अकबर की लाश पर पहुंचे तो पहुंचने से पहले देखा कि ज़ैनब बैठी, पहले ज़ैनब पहुंच गई थी, पहले ज़ैनब पहुंच गई थी।
اور جناب حسین نے کہا بہن چلو، بہن چلو، بہن چلو۔ کہا بھیا کہیں اکبر مر نہ جائے، تو کہا بہن میں نے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کیا، بہن چلو خیمے میں چلو، میں نے اکبر کو تیرے پردے پر قربان کر دیا۔ ہاں ہاں میرے دوستو، دو جملے سنو، دو جملے سنو، دو جملے سنو، دو جملے سنو۔ اب راوی فرماتا ہے، ابھی راوی کہتا ہے کہ حسین نے اکبر کو کہا بیٹا آپ کی کوئی امید ہے، آپ کی کوئی وصیت ہے؟ کہا بابا میری پھوپھی نے تو مجھے ساری زندگی پالا ہے، بابا مجھے اماں لیلا کے پاس لے کے چلو، آج مجھے باتیں کرنی ہیں اماں لیلا سے، جس کو ساری زندگی میں کبھی کبھی اماں کہتا رہا۔ اب میرے دوستو، ہاں حسین جیسے شہنشاہ نے جناب اکبر کو کہا بیٹا اب یہ سے کر، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈال تاکہ میں آپ کو خیمے لے کے چلوں۔ اب جناب اکبر نے کیا کیا، ایک بازو ڈالا، ایک ہاتھ ڈالا حسین کے گلے میں، ایک ہاتھ رکھا سینے پر۔ حسین نے کہا دونوں بازو دونوں باہیں کیوں نہیں ڈالی؟ کہا بابا دشمن نے میرے سینے میں برچھی، ہاں بابا برچھی توڑ دی ہے، بابا دشمن نے میرے سینے میں جان بوجھ کر برچھی توڑ دی ہے، برچھی توڑ دی ہے۔ اور بابا جب برچھی توڑی تھی تو یہ مجھے کہا تھا کہ آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا، آج میں حسین کا صبر دیکھوں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ جب حسین نے اکبر کو لٹایا گرم زمین پر، ایک ہاتھ رکھا سینے پر، ایک ہاتھ ڈالا برچھی پر، اور مدینے قدم ہو کر کے کہا نانا آؤ، اور نانا اکیلے نانا دادے ابراہیم کو لے کر، نانا اکیلے نانا